السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کے ویڈیو لاگ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے پنجاب میں ہمارے یہ سرکاری بیوروکریسی کے بابو جن کا تعلق محکمہ ریونیو سے ہے، یہ کرپشن کر رہے ہیں اور حکومت کو بدنام کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب میں کس طرح تعمیرات کے شعبے میں تاخیر کر کے مشینری اور کھدائی میں مزید اتنے پیسے بنا دیے گئے کہ وہ قومی خزانے کو اس کا ٹیکہ لگا اور نقصان ہوا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو راوی ریور فرنٹ، جی ہاں وہی پروجیکٹ، وہ میگا پروجیکٹ جو اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ عمران خان صاحب کا ڈریم پروجیکٹ ہے، جس پر ان کی طرف سے بھرپور توجہ ہے۔ اور جب بھی پنجاب آتے ہیں، جب بھی لاہور آتے ہیں تو راوی ریور فرنٹ پہ بات ضرور ہوتی ہے اور ان کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کامیاب ہو۔ اس میں کس طرح سے یہ بیوروکریسی کے بابو، یہ ریونیو والے پیسہ بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اپنی وہ تمام ترکیبیں استعمال کر رہے ہیں جو ان کے لیے وہ پہلے سے کرتے چلے آئے ہیں، لیکن پہلے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اب اگر عمران خان صاحب کی حکومت ہے اور ان کے ہی اپنے پروجیکٹ کے اندر یہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پیسے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ان کو اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ میں آج آپ کو یہ تفصیل ساری بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے راوی ریور فرنٹ پروجیکٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ ماہ اگست سن 2020 میں یہ درخواست گزار تھے جن کا نام محمد سعید ہے۔ انہوں نے کمشنر لاہور کو یہ لکھا کہ اس معاملے کی انکوائری کی جائے، اور انکوائری کیا کی جائے کہ مختلف کچھ ایسے معاوضہ جات ہیں کہ جن کی جو ویلیویشن ٹیبل پہ جو ریٹ لگایا گیا ہے، جو اضافی ریٹ لگا ہے، وہ پرسنٹیج جو اس سے ملحقہ معاوضہ جات ہیں ان سے زیادہ ہے، ملحقہ معاوضہ جات میں 10% ایویلویشن ٹیبل کے مطابق اس میں جو اضافہ کیا گیا وہ 10% کا کیا گیا۔ لیکن یہاں پر کتنا اضافہ کیا گیا آپ سوچ کر، بلکہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے معاملہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا اضافہ کر دیا گیا، کتنی پرسنٹیج بات اوپر لے گئے، کیوں اور کیسے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور وہ پرسنٹیج کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی فوری طور پہ نہیں بتاؤں گا، اس کے لیے کچھ تھوڑا سا آپ کو مزید انتظار کرنا ہوگا۔ پہلے میں آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ اس کا پورا بتا دوں۔ جب یہ کمشنر آفس کو معاملہ پہنچایا گیا تو کمشنر آفس کی طرف سے کہا گیا اے ڈی سی آر شیخو پورہ کو اور اے سی فیروز والا کو کہ آپ یہ معاملے کی تحقیقات کریں کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ ان کی طرف سے جی تحقیقات کی گئیں اور تحقیقات کر کے یہ رپورٹ پیش کی گئی، اور یہ رپورٹ جو ہے وہ کمشنر آفس پہنچا دی گئی کہ جی یہ کلیریکل مسٹیک تھی اور جو اضافہ کیا گیا ہے وہ 10% نہیں کیا گیا ہے، 10% سے زیادہ کیا گیا ہے، لہٰذا اس کی درستگی کی جائے۔ مگر راؤ ریاض نامی ایڈیشنل کمشنر ریونیو نے جان بوجھ کر اپنے خفیہ عزائم کے پیش نظر معاملے کو کھٹائی میں ڈالنے کی کوشش کی اور اعتراض کیا کہ اے سی فیروز والا موقع پر نہیں گئے۔ آپ دیکھیے ذرا چلاکی چیک کریں آپ، انہوں نے کہا جی وہ موقع پہ نہیں گئے، وہ موقع پہ جائیں، جا کر وہاں پر ملاحظہ کریں اور پھر اس کے بعد رپورٹ دیں، لہٰذا جی وہ سارا معاملہ پھر دوبارہ ہو گیا۔ انہوں نے کوشش کی ڈیلے کرنے کی، اور ان کو چونکہ اس کے اندر پیسہ بنتا ہوا نظر آ رہا تھا اور ان کے کک بیکس طے تھے، کیونکہ جن کے معاوضہ جات کا یہ ریٹ، اضافی ریٹ اتنا بڑھا چڑھا کے لگایا گیا تھا ویلیویشن ٹیبل میں، کیونکہ ہاتھ میں تو ان کے تھا، یہ ریونیو والے ہیں، ان سے سیٹنگ تھی کہ آپ کو ہم اتنا پیسہ دلوا رہے ہیں تو اتنا پیسہ ہمارا، آپ کو اتنا ملے گا تو ہمیں اتنا ملے گا، آپ کی جیب میں اتنا، ہماری جیب میں اتنا، یہ وہ ساری گیم تھی جو چلی جا رہی تھی۔ لہٰذا انہوں نے کہا جی وہ اے سی صاحب گئے نہیں ہیں، اے سی صاحب دوبارہ جائیں۔ جی اے سی صاحب فیروز والا پھر چلے گئے، وہاں پہنچے، انہوں نے جا کے پھر رپورٹ جمع کرائی، اور رپورٹ جمع جو کروائی گئی اس میں اے ڈی سی آر شیخو پورہ نے اے سی گجرانوالہ کی رپورٹ سے ایگری کیا کہ یہ کلیریکل مسٹیک ہے۔ اس کو خیر کلیریکل مسٹیک بھی ڈکلیئر کر دینا کتنا آسان ہے، دیکھیں نا آپ کیا کیا ٹیکٹکس استعمال ہوتے ہیں، کیا کیا حربیں ہیں کہ اگر بھائی پکڑے گئے نا، کوئی آ گیا پوچھنے کے لیے، معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا تو کہہ دیں گے کلیریکل مسٹیک ہے، ورنہ کام نکل گیا تو نکل گیا، کام چلا لیں گے۔ ہمارے پاس ایک کلیریکل مسٹیک کا ایک ہے تو صحیح نا، ایک پہلو کے جس کو ہم استعمال کر سکیں، تو جی کہہ کے کلیریکل مسٹیک وہ رپورٹ پہنچا دی گئی۔ جب یہ رپورٹ پہنچی تو اس رپورٹ کے پہنچنے کے بعد جو راؤ ریاض ایڈیشنل کمشنر ریونیو ہیں، انہوں نے اپنے مفاد کے پیش نظر میدان میں آ گئے، میدان میں آئے، اور آ کر انہوں نے پھر کوئی نہ کوئی وجہ نکالنی تھی، کوئی نہ کوئی انہوں نے بہانہ نکالنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو معاوضہ جات کا زرعی رقبہ ہے یہ راوی ریور پروجیکٹ میں شامل ہونے کی وجہ سے ویلیویشن ٹیبل میں غیر معمولی اضافے کو درست نہیں کیا جا سکتا۔ کیا بات ہے، کمال ہو گیا۔ مطلب راؤ ریاض صاحب آپ نے پیسہ بنانا تھا، لہٰذا آپ نے کہا اب یہ پیسہ جانے نہ پائے، مجھے تو پیسہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ اگر مجھے نہ ملا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا،
میرا مستقبل داؤ پہ لگ گیا ہے. تو ان کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے تھی، کیونکہ اس کے بعد اور بھی انہوں نے کافی کچھ کرنا تھا نا، کیونکہ ان کی تو عادت ہے، کرپٹ آدمی ہیں، راشی آدمی ہیں. اگر کوئی راشی ہے، کوئی رشوت لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ ظاہری سی بات ہے کہ پھر آگے بھی اس کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو کرنے کا موقع ملے گا. تو راؤ ریاض نے، ایڈیشنل کمشنر ریونیو نے اپنے مفاد کی خاطر یہ کہہ دیا کہ جی چونکہ یہ راوی ریور پروجیکٹ کا حصہ ہے یہ موزہ جات جو ہیں، لہٰذا اس کے اندر غیر معمولی اضافے کو درست نہیں کیا جا سکتا، جبکہ حالانکہ ویلیویشن ٹیبل میں اس غیر معمولی اضافے کو درست کرنے کا راوی ریور پروجیکٹ سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا اور کوئی اس سے متاثر بھی نہیں ہونا تھا پروجیکٹ. لیکن یہ سب کیا گیا، اور یہ سب ان افسران کی، جس میں صرف راؤ ریاض ایڈیشنل کمشنر ریونیو نہیں بلکہ اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کمشنر آفس بھی شامل تھے، ان کی ملی بھگت اور بدنیتی سے اس زرعی زمین کی ویلیویشن ٹیبل میں غیر معمولی اضافے کی وجہ سے جو راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے روڈا، ان کو کمپنسیشن کی مد میں 400 کروڑ، معذرت چاہتا ہوں، آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے نا 4 کروڑ نہیں، 400 کروڑ روپیہ اضافی کمپنسیشن کی مد میں ادا کرنا پڑے گا، جو کہ ملکی خزانے پر بوجھ ہوگا. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ اگر 400 کروڑ روپیہ اضافی دینا پڑ رہا ہے تو پھر اضافہ کتنے فیصد ہوا ہوگا؟ جہاں پر ایک طرف ملکہ موزہ جات کا اضافہ 10% ہوا ہے، وہاں پر یہاں اضافہ جو ہے، یہاں جو اسیسمنٹ کر کے اضافہ کیا گیا ہے وہ 400 کروڑ روپیہ اضافہ بنتا ہے جو پے کرنا پڑے گا کمپنسیشن میں. اور پرسنٹیج کی طرف اب آتے ہیں. پرسنٹیج 400 سے 600%، ایک طرف 10%، دوسری طرف 400 سے 600%. مطلب شرم نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے. ملکی خزانے کو لوٹنا ہے، جیسا کہ میں نے کل بتایا کہ ملکی خزانے کو لوٹنا ہے سب سے آسان کام ہے، کیونکہ ملکی خزانے کو لوٹنا ہے اور اپنی جیب میں آنا ہے تو پھر ہمیں کیا لگے، آ رہا ہے سو آ رہا ہے اور آنے دو. لیکن یہ کہاں تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ کہیں پر جو ہے وہ 400 سے 600% اضافہ ہو اور معاملہ جو ہے وہ خاموش رہے. اور جو ملکہ موزہ جات ہیں، میں ان کی بھی تفصیل بتا دوں، ان میں سگیاں خرد ہے، برج اٹاری ہے، موراں والا ہے، جس کا ویلیویشن ٹیبل برائے سال 2020-21 میں صرف 10% اضافہ کیا گیا تھا، اور جو کہ اس میں جو ہے وہ جو کہ ان موزہ جات کا رقبہ راوی ریور پروجیکٹ میں بمطابق نوٹیفیکیشن LDA مورخہ 28/2/2020 کو شامل ہو چکا تھا. یعنی کہ وہ بھی راوی پروجیکٹ کا حصہ تھے وہ موزہ جات، اور وہ جس LDA کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ہوئے، میں نے آپ کو اس کی تاریخ بھی بتا دی کہ 28/2/2020، لیکن ان کا صرف 10% اضافہ ہوا، اور ادھر جو ہے وہ 400 سے 600% ہوا، اور 400 کروڑ روپیہ کمایا جا رہا تھا. یہ ہے وہ سارا کرپٹ مافیا جس کا ایکسپوز ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کرپٹ عناصر کو ایکسپوز کریں، ان کو منظر عام پر لے کر آئیں، اور ان کے تمام تر حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے جائیں. اور عمران خان صاحب ذرا دیکھیے، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں آج یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو ڈیولپمنٹ آئی ہے وہ بھی اس لیے آئی ہے کیونکہ اپوزیشن تو یہ چاہے گی کہ ایسا کریں، کیونکہ اپوزیشن بھی چاہتی تھی کہ یہ راوی ریور فرنٹ پروجیکٹ ہو، لیکن وہ کر نہیں پائی، بلکہ مشرف دور سے کوششیں ہو رہی تھیں، لیکن اپوزیشن چونکہ ایسا کر نہیں پائی، شہباز شریف صاحب یہ کر نہیں پائے، تو وہ چاہیں گے کہ باقی بھی نہ کر پائیں. جس میں کچھ ایسے زمیندار ان کو آ کے ملے ہیں جنہوں نے کہا جی ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے، پہلے بھی انہوں نے کہا جی کمیٹی بناؤ، اور وہ تو یہ چاہیں گے کہ اس پہ ایک ایشو کھڑا کیا جائے اور احتجاج کیا جائے اور اس معاملے کو کھٹائی میں ڈالا جائے. لیکن وہ کھٹائی میں ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، جو آج ان کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں انہوں نے لوگوں سے کہا، اور پھر آگے وہ زمیندار کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے مسئلہ کھڑا کر دیا تو مثال بن جائے گی. وہ معاملہ ایک طرف ہے کہ وہ جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے بیوروکریسی کے ریونیو کے بابو ہیں، یہ جو بیچ میں یہ گھپلے کر رہے ہیں، ان کو پکڑنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ پروجیکٹ کو بدنام نہ کریں، حکومت کو یہ بدنام نہ کریں. مجھے ممتاز کو آج کے ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.